اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنت اللہ وملائکتہ والناس اجمعین۔ یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا اور وہ اسی حال میں مر گئے کہ وہ کفر پر قائم تھے، ان پر لعنت ہے اللہ کی بھی اور فرشتوں کی بھی اور تمام انسانوں کی بھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 161 سے سٹارٹ کریں گے۔ پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اللہ تعالیٰ کی کتاب اور اس کے احکامات چھپانے کی سزا بتائی اور پھر توبہ کا راستہ بھی بتایا۔ اس آیت میں وہی ٹاپک کنٹینیو ہو رہا ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا۔ ایک عجیب بات یہ دیکھنے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اللہ کے احکامات اور تعلیمات کو چھپانا اس قدر بڑا جرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اسے کفر کہا۔ یعنی اگر انسان نیکی کے باقی کام کرتا ہو، نمازیں پڑھتا ہو، روزے رکھتا ہو، لیکن اللہ کا علم چھپائے ذاتی مفادات اور مصلحت پسندی کی خاطر، تو اس شخص کے تمام اعمال اس کے ایک گناہ کی وجہ سے ضائع ہو جائیں گے۔ آپ دیکھیں کہ بنی اسرائیل کے علماء اپنی طرف سے تو بہت نیک تھے، دین کا گہرا علم رکھتے تھے، لوگوں کی تبلیغ کا کام کرتے تھے، خطبے دیتے تھے، یہودیوں میں سب سے زیادہ نیک اور عبادت گزار سمجھے جاتے تھے، تبھی تو لوگ ان کی بات کا بھروسہ کرتے تھے۔ لیکن ایک گناہ ان کی تباہی کی وجہ بن گیا کہ انہوں نے لوگوں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تورات کے احکامات اور پیشن گوئیوں کو چھپایا۔ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ کفر کا لفظی مطلب بھی چھپانا ہے۔ رات کو کافر کہتے ہیں کیونکہ وہ تمام چیزیں چھپا لیتی ہے۔ کسان کو بھی کافر کہتے ہیں کیونکہ وہ بیج کو زمین میں چھپاتا ہے۔ ایسے ہی جو شخص حق کا انکار کرے، حق کو چھپائے، اسے بھی کافر کہتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا اور وہ اسی حال میں مر گئے کہ وہ کفر پر قائم تھے۔ سننے میں تو یہ آیت ڈرانے والی ہے، لیکن اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت چھپی ہے، کیونکہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی توبہ کا دروازہ بندے کے لیے مرنے تک کھلا رہتا ہے۔ انسان ساری زندگی بھی کفر کرے لیکن مرنے سے پہلے اللہ کی طرف پلٹ جائے تو اللہ اس کی توبہ قبول فرما لیں گے۔ یہ توبہ کا دروازہ انسان کے مرنے پہ بند ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ سزا صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو کفر کی حالت پہ مر گئے، باقی سب کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اپنے بندے کی توبہ اس وقت تک قبول کرتا ہے جب تک کہ موت کے وقت اس کے گلے سے خرخر کی آوازیں نہ آنے لگیں۔ اس سے صحیح بخاری کی ایک حدیث یاد آتی ہے جس کے ایگزیکٹ الفاظ میں نہیں آپ کو بتا رہی، مفہوم بتا رہی ہوں، کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا، اس نے 99 قتل کیے تھے، 99 مرڈرز، اور پھر اسے ندامت محسوس ہوئی تو اس نے توبہ کا ارادہ کیا۔ ایک درویش کے پاس آیا کہ توبہ کا کیا کوئی راستہ ہے میرے لیے؟ تو اس درویش نے کہا کہ 99 قتل کرنے کے بعد کیسے توبہ قبول ہوگی؟ تو اس شخص نے اس درویش کو بھی قتل کر دیا، یوں 100 قتل پورے ہو گئے۔ پھر ایک اور درویش کے پاس گیا، اس نے کہا کہ فلاں بستی میں چلے جاؤ، تو وہاں نیک لوگ رہتے ہیں، ان کے پاس جا کے اپنی زندگی کو بدلو، نئی زندگی شروع کرو اور اللہ تمہاری توبہ قبول کر لے گا۔ جب وہ اس بستی کی طرف نکلا تو راستے میں ہی موت آ گئی۔ اب رحمت اور عذاب کے فرشتوں میں کنفیوژن پیدا ہو گیا کہ کون اس کی روح لے کر جائے گا۔ تب وہ اللہ تعالیٰ کے پاس گئے اور پوچھا کہ کیا کریں؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ جس بستی سے وہ نکلا ہے اور جس کی طرف جا رہا ہے، ان دونوں کی زمین کا فاصلہ ناپ لو۔ اگر وہ توبہ کی بستی کے قریب ہوگا تو میں اس کی توبہ قبول کر لوں گا۔ اللہ نے اس بستی کو جہاں وہ توبہ کے لیے جا رہا تھا حکم دیا کہ لاش کے قریب ہو جا، اور دوسری بستی کو جہاں سے وہ نکلا تھا حکم دیا کہ لاش سے دور ہو جا۔ یوں اللہ کی رحمت کی بدولت وہ شخص 100 قتل کے باوجود بھی بخشا گیا۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے 3470۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی رحمت اور مغفرت بہت وسیع ہے۔ اگر بندہ مرنے سے پہلے سچی توبہ کر لے تو اللہ بندے کے 100 قتل بھی معاف کر دیتا ہے، لیکن اگر انسان موت کے وقت بھی توبہ نہ کرے تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک علیہم لعنت اللہ وملائکتہ والناس اجمعین، تو وہی ہیں جن پر لعنت ہے اللہ کی بھی اور فرشتوں کی بھی اور تمام انسانوں کی بھی۔
یہ وہی سزا ہے حق پوشی کی جس کا ذکر آیہ نمبر 159 میں آیا تھا۔ اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، ایسے لوگوں پر لعنت کرتا ہے اللہ بھی، اور لعنت کرنے والے باقی تمام مخلوقات بھی اس پر لعنت کرتے ہیں۔ والناس اجمعین، تمام انسانوں کی بھی، یعنی صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ تمام انسانیت اس پر لعنت کرے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قیامت کے روز جب ہر کسی پہ حق واضح ہو جائے گا، تب کافروں کو بھی پتہ چل جائے گا کہ سچ کیا تھا، تب ان اہل علم لوگوں پہ وہ بھی لعنت کریں گے کہ انہوں نے سب کچھ جانتے ہوئے، علم رکھتے ہوئے بھی ان سے سچ چھپایا۔ اگر یہ اہل علم اللہ کی کتاب کا علم عام کرتے، لوگوں کو سچ سچ بتاتے، تو کتنے لوگ اللہ کے عذاب سے بچ جاتے۔ پھر آیہ نمبر 162 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا ہم ینظرون، اسی لعنت کی کیفیت میں وہ ہمیشہ رہیں گے، نہ ان پر سے عذاب میں کوئی کمی کی جائے گی اور نہ ہی ان کو مہلت ملے گی۔ یہ آیت بڑا ہی خوبصورت کنٹراسٹ ہے دنیا اور آخرت کا۔ اللہ تعالیٰ نے ابھی موت کا ذکر فرمایا کہ جنہیں کفر کی حالت میں موت آ گئی، اور یہاں فرمایا خالدین فیہا، وہ اس لعنت کی کیفیت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ خلد کا مطلب ہے اپنی حالت پہ عرصہ دراز تک قائم رہنا۔ دیگ کے نیچے جو 3 پتھر 3 اینٹیں رکھی جاتی ہیں انہیں خوالد کہتے ہیں، کیونکہ وہ دیر تک ایک ہی جگہ پڑے رہتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کمپیریزن سے ہمیں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دنیا میں خلد کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے۔ دنیا میں انسان چاہے جن بھی مقاصد کے لیے اللہ کی تعلیمات اور احکامات کو چھپائے، گناہ کرے، جتنی بھی دوڑ لگا لے، آخر اس دنیا کی زندگی میں موت آ جانی ہے۔ جیسے سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے ہم نے کسی انسان کے لیے دوام نہیں رکھا۔ یعنی کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے موت لکھی ہے تو دنیا میں ہر انسان کے لیے موت ہے، لیکن آخرت کی زندگی خلود کی زندگی ہے۔ جو عمل اس دنیا میں کریں گے اس کی جزا بھی ہمیشہ رہنے والی ہے اور سزا بھی دائمی ہے۔ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یخفف عنہم العذاب ولا ہم ینظرون، ان پر سے عذاب میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی اور نہ ہی ان کو کسی قسم کی کوئی مہلت ملے گی۔ یہ بھی دنیا اور آخرت کا فرق ہے۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ بندے کو بڑی مہلت دیتا ہے کہ شاید میرا بندہ توبہ کر لے، جیسے ہم نے دیکھا کہ موت کے وقت تک اللہ تعالیٰ مہلت دیتا رہتا ہے کہ شاید میرا بندہ میری طرف پلٹ جائے، لیکن ایک بار موت آ گئی تو پھر آخرت میں مہلت کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے۔ پھر بندہ جتنا بھی گڑ گڑائے، جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ کہے گا قال رب ارجعون، وہ کہتا ہے کہ میرے رب مجھے ایک بار واپس بھیج دے تو میں اپنی غلطیاں درست کر لوں، لیکن تب اسے سیکنڈ چانس نہیں ملے گا۔ ینظرون کا لفظ نظر سے آیا ہے۔ نظر کا مطلب کسی کو دیکھنا، انتظار کا لفظ بھی اسی سے آیا ہے کہ ہمارا رب اس دنیا میں بندے کے اعمال کو دیکھتا رہتا ہے، مہلت دیتا ہے اور منتظر رہتا ہے کہ کب میرا بندہ پلٹے، توبہ کرے، لیکن آخرت میں یہ سلسلہ بند ہو جاتا ہے۔ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ، وہاں کسی قسم کی کوئی مہلت نہیں دی جائے گی۔ پھر آیہ نمبر 163 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، اور تمہارا الہ ایک ہی الہ ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ بڑا ہی رحمان اور رحیم ہے۔ اب یہ توحید کی آیت ہے، الہکم الہ واحد، تم سب کا الہ ایک ہی ہے۔ اس قرآن کی آڈینس مسلمان بھی تھے، مشرکین مکہ اور یہودی اور نصرانی بھی تھے۔ اللہ تعالیٰ سب کو بتا رہے ہیں کہ اے لوگو، الہکم الہ واحد، تم سب کا الہ ایک ہی ہے۔ الہ کا مطلب معبود، اسی لفظ میں ایک اور لام لگا دیں تو اللہ کا لفظ بنتا ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے خاص ہے۔ الہ کا مطلب جس کی پرستش اور عبادت کی جائے۔ الہ کا لفظ ولیہہ سے ہے۔ الولاہ عربی میں شدید ترین محبت اور عشق کو کہتے ہیں، یعنی اللہ وہ ہے جس سے سب سے زیادہ محبت کی جائے، ایسی محبت جو پرستش بن جائے۔ حقیقت یہی ہے کہ انسان جس سے شدید محبت کرتا ہے اسی کی پرستش بھی کرتا ہے، اسی کی یاد میں رہتا ہے، اسی کی باتیں کرتا ہے
اس کو اپنی زندگی کا محور اور مقصد بنا لیتا ہے، پھر انسان اپنے محبوب کی ہر بات مانتا ہے، اسی کے لیے جیتا ہے اور اسی کے لیے مرتا ہے، اپنی مرضی کو محبوب کی مرضی کے لیے قربان کر دیتا ہے۔ یہی ہے عبادت اور پرستش۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، اور تمہارا الہ ایک ہی الہ ہے اور اس کے سوا کوئی الہ نہیں۔ ڈاکٹر اسرار احمد اللہ تعالیٰ انہیں جنت نصیب فرمائے کہا کرتے تھے لا معبود الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا محبوب الا اللہ، نہ کوئی معبود ہے اللہ کے سوا، نہ کوئی مقصود ہے اللہ کے سوا، اور نہ کوئی محبوب ہے اللہ کے سوا۔ تو چاہے وہ مکہ کا مشرک ہو یا مدینہ کا یہودی یا نجران کا عیسائی، سب کا الہ ایک اللہ ہی ہے۔ یہ قرآن سب کے لیے ہدایت ہے، اور توبہ کا دروازہ بھی سب کے لیے موت کے وقت تک کھلا ہے، جو چاہے اللہ کی طرف پلٹ سکتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ بندے کو بتاتے ہیں کہ وہ بڑا رحمان ہے، وَهُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ رحم کا مطلب ہم پہلے بھی سورہ فاتحہ میں ڈسکس کر چکے ہیں۔ رحمان کا لفظ رحم سے آیا ہے، جس کا مطلب ماں کی کوکھ، یوٹرس یا ووم کو کہتے ہیں۔ ماں کی کوکھ محبت کی اعلیٰ ترین مثال ہے۔ جیسے ماں کی کوکھ بچے کو پالتی ہے، اس کی نشو و نما کرتی ہے، اس کی حفاظت کرتی ہے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ کی رحمت انسان کو چاروں طرف سے گھیر لیتی ہے، کور کر لیتی ہے۔ وہ ہمارا رب نہایت مہربان، بہت محبت کرنے والا ہے۔ اس کی محبت، اس کا رحم ہر اس شخص کے لیے ہے جو توبہ کرے اور اپنے رب کی طرف پلٹ جائے۔ ابھی پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے عذاب سے ڈرایا، تو ساتھ ہی ہمیں اس آیت میں تسلی بھی دی کہ اللہ سب کا الہ ہے، اس کے توبہ کے دروازے سب کے لیے کھلے ہیں، اور وہ بڑا ہی رحمان اور بڑا رحیم ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ مخلوق کو پیدا کر چکا تو اس نے اپنی کتاب میں، یعنی لوح محفوظ میں جو اس کے پاس عرش پر موجود ہے، اس نے لکھا کہ میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے 1394۔ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم آیت نمبر 164 کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔